میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ انشاءاللہ ان قریب ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات ہم سب پر سایہ فگن ہونے والی ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا، علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا کہ اس شب میں اللہ تبارک و تعالی تمام امور کے فیصلے فرماتا ہے۔ ملائکہ کو تمام امور کے فیصلے سونپ دیے جاتے ہیں اور فہرست ان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ ایسے ہی ملک الموت کو بھی فہرست دی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اس سال مرنا ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے، تو وہ بھی فہرست ان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ ایسے ہی تمام فہرستیں تمام ملائکہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں سال بھر کی۔ تو پیارے دوستو، ہم سب نے مل کر شب برات میں بالخصوص اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور ہر طرح سے دنیاوی کام کاج کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، دنیاوی مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ تو پیارے دوستو، ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، دیگر عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات نے بھی شب برات میں اس رات کو اس انداز سے گزارنا ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اب وہ نوافل کس طریقے سے ادا کرنے ہیں، تو آئیے آج میں آپ حضرات کو نوافل کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں رب العالمین میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور ہم سب کو حق سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، شب برات کی شب، یہ جو شب برات کی رات ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو تو آپ حضرات نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے محلے کی مساجد میں جا کر نماز مغرب امام صاحب کے پیچھے ادا کرنی ہے، اور خواتین نے اپنے گھر پر نماز مغرب کا اہتمام کرنا ہے، جو کہ ان کے لیے حکم ہے۔ تو میری وہ مائیں بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم اس رات میں صحیح معنی میں عبادت کریں اور اپنے رب کو راضی کریں، تو وہ بھی اپنے گھر میں رہ کر عبادت کا اہتمام کریں، نماز مغرب جو کہ فرض ہے اس کو ادا کریں۔ اور مرد حضرات نماز مغرب امام صاحب کی اقتداء میں جا کر ادا کریں۔ اس کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں کہ کس نیت سے ان نوافل کو ادا کرنا ہے۔ تو پیارے دوستو، نماز مغرب بجماعت ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت کر کے 6 نوافل ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جو 2 رکعت نماز نفل آپ ادا کریں گے، وہ اس نیت سے کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمر بالخیر، عمر دراز عطا فرمائے،
یعنی بھلائی والی عمر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے اور ہماری عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اس نیت سے آپ حضرات نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ ان کا طریقہ وہی ہے جو آپ نماز جس طریقے سے پڑھتے رہتے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے قیام کے لیے کھڑے ہونا ہے اور اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ الحمد شریف یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت قرآن مجید سے آپ کو جو یاد ہو صحیح معنی میں تلفظ کے ساتھ، قواعد و مخارج کے ساتھ، اگر یاد نہیں ہے تو آپ پہلی فرصت میں اپنے علماء کرام سے یہ جا کر سیکھیں۔ تو کوئی بھی سورت آپ نے ترتیب کے ساتھ یہ پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہونا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، اور پھر ربنا ولک الحمد یہ بھی کہیں گے۔ پھر سجدے کی تسبیح کے لیے آپ سجدے کی جانب بڑھیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور وہاں جا کر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کم از کم یہ پڑھنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 5 ہے، 7 ہے، 9 مرتبہ ہے، 11 مرتبہ ہے، جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ ایسے ہی ایک سجدہ مکمل ہوگا، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، وہ بھی اسی انداز سے کرنا ہے۔ یوں ہماری ایک رکعت جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، وہی طریقہ ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ثنا نہیں پڑھنی، باقی تسمیہ آپ نے پڑھنی ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد کوئی صورت ملائیں گے، سیم رکعت مکمل کریں گے۔ یوں آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ آخر میں تشہد، درود شریف اور کوئی دعا یعنی رب اجعلنی یا دوسری دعا جو ہے آپ پڑھیں گے۔ تو یہ دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے، اور اس کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ امام صاحب نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ حضرات نے قرآن مجید برہان رشید کو توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ تو میری مائیں بہنیں جو گھر میں نماز مغرب ادا کرنے کے بعد یہ نوافل ادا کر رہی ہیں، تو انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت خود کرنی ہے۔ اگر وہ سورہ یاسین پڑھنا نہیں جانتی تو پھر اس کا ایک اہتمام آپ کر لیجئے۔ اگر گھر میں کوئی آپ کے بچہ پڑھنے والا ہے یا بچی پڑھنے والی ہے تو اس کو بٹھا دیں، وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گی، آپ نے سننا ہے۔ اگر کوئی بچہ یا بچی نہیں ہے گھر میں تلاوت کرنے والا تو پھر آپ ایک اور کام کیجئے گا، موبائل گھر گھر میں دستیاب ہیں، تو وہاں سے آپ نے نیٹ سے سورہ یاسین کی تلاوت کو جو ہے آپ نے وہ سرچ کر لینا ہے۔ تو آپ کسی قاری قرآن کی آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت آپ نے سماعت فرمانی ہے۔ پھر اس کے بعد دعا نصف شعبان المعظم پڑھی جائے گی۔ تو مرد حضرات جو مساجد کے اندر موجود ہوں گے انہوں نے امام صاحب کے ساتھ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اگر وہ پڑھنا نہیں جانتے تو امام صاحب جب یہ دعا پڑھیں گے تو پیچھے آپ نے آہستہ آواز میں آمین کہتے رہنا ہے۔ اب یوں پہلا مرحلہ ہمارا مکمل ہوگا، 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ پھر 2 رکعت آپ نے اس نیت سے ادا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام تر کی مصیبتوں اور بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس نیت سے آپ نے 2 رکعت نماز نفل سیم ادا کرنے ہیں۔ ابھی جو طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں نے عرض کیا ہے ایسے ہی آپ نے 2 رکعت پھر ادا کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد سیم وہی طریقہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی، آپ حضرات نے خشوع اور خضوع کے ساتھ بیٹھ کر سننا ہے، اور پھر وہی دعا نصف شعبان المعظم ہوگی۔ یوں دوسرا مرحلہ 2 رکعتوں کا بھی مکمل ہو جائے گا۔ تیسرا مرحلہ
پھر 2 رکعت ہے تو وہ اس نیت سے آپ نے ادا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی محتاجی سے، مخلوق کی محتاجی سے رب العالمین ہم سب کو نجات عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں بچائے رکھے۔ تو اس نیت سے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ پھر وہی پروسیس ہے کہ آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت سماعت کرنی ہے، اور گھر میں خواتین جو ہیں وہ تلاوت خود کریں گی یا وہ بھی سماعت کریں گی۔ تو پھر وہی دعا نصف شعبان المعظم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اب یہ 6 رکعت ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ 2 زانوں بیٹھ جائیں، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کے حضور اپنی جو آپ کی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، جو آپ کی دلی خواہش ہے، آپ نے اپنے رب سے وہ خواہش کرنی ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے، اپنے رب کو بتانی ہے، اور اپنے مصائب و آلام جو جس میں آپ گھرے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بہت سارے معاملات گھریلو ہوتے ہیں، تو اللہ کے حضور آپ نے گڑ گڑا کر وہ التجا کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے انشاءاللہ ہماری ان تمام طرح کے مصائب و آلام سے بھی حفاظت فرمائے گا۔ ہماری جو التجائیں ہیں، میرا ایمان ہے کہ میرا رب ضرور ہماری التجائیں اپنی بارگاہ میں سنے گا اور مقبول فرمائے گا۔ تو آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے اعزہ و اقرباء کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرنی ہے، بالخصوص وہ بچے جن کے امتحانات ہو رہے ہیں تو وہ بڑی توجہ سے سنیں۔ کل لازمی آپ نے یہ اہتمام کرنا ہے، اپنے امتحانات کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے آپ نے دعائیں کرنی ہے، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرنی ہے، جو اساتذہ آپ کو جو ہے علم کے نور سے منور کرتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ نے دعائیں کرنی ہے، اپنے ماں باپ کے حوالے سے، اپنے امتحانات کے حوالے سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے گا۔ تو میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ خالق لم یزل آپ سب کو تمام طرح کے مصائب و آلام سے نجات عطا فرمائے، اور رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے، سب کے کاروبار میں، روزی رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو مجھے سن رہے ہیں رب العالمین ان کی دلی خواہشات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔